اور عجیب بات آپ دیکھیں گے تاریخ میں جب آپ پڑھیں گے کہ جس وقت صلیبیوں نے عیسائیوں نے بیت المقدس شہر پر حملہ کیا اور بیت المقدس مسجد اقصی اور یہ پورا شہر انہوں نے قبضے میں کر لیا، ہمارا 1 لاکھ سے زیادہ نوجوان اور بوڑھے اور عورتیں اور بچے مسجد اقصی کے اندر انہوں نے پناہ اس لیے لی کہ یہ مسجد ہے، یہاں عیسائی گماشتے اور گنڈے ہمیں چھوڑ دیں گے اور یہاں ہماری جان بخشی ہو جائے گی۔ لیکن تاریخ کا مورخ بڑے انصاف کے ساتھ یہ بات لکھتا ہے، اور عیسائی ہوگا تب بھی، مسلمان ہوگا تب بھی، یہودی ہوگا تب بھی اتنی بات ضرور لکھے گا کہ مسجد اقصی کے اندر آ کر 1 لاکھ مسلمانوں کو مسجد کے اندر شہید کیا، اور پورے بیت المقدس شہر کے اندر مسلمانوں کی لاشیں اس طرح پڑی ہوئی تھیں کہ ان کے گھوڑے جس وقت چلے تو گھوڑوں کی ساری ٹانگیں لاشوں کے اندر تھیں، اور ان کے پیٹ اور ان کے یہ گلے خون کے ساتھ تر تھے جو خون مسلمانوں کا تھا۔ پھر آپ تھوڑا سا پلٹا کھا کے ٹھیک 90 سال بعد آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا سپور جس وقت جہاد کا نعرہ بلند کر کے ان سے وہی شہر ٹھیک 90 سال کے بعد دوبارہ لیتا ہے، جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کہتی ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی وہی شہر، وہی مسجد، وہی علاقہ جس وقت فلسطین کے میدان میں آخری مارکہ مار کے جس وقت قبضہ کرتا ہے، چاہیے تو یہ تھا اگر مسجد میں 1 لاکھ شہید ہوا تو لاکھوں تو کہیں اور بھی شہید ہوئے ہیں نا، ان کے بدلے میں ہزاروں تو مار دیے جاتے نا، سینکڑوں تو مار دیے جاتے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جہاں بیت المقدس کے شہر میں مسجد اقصی کی مسجد میں لاکھوں کو نہیں بخشا گیا، وہاں پر سوائے 1 کمانڈر کے، جو کمانڈر بھی چھوڑ دیا جاتا اگر گستاخ رسول نہ ہوتا، اگر گستاخ رسول نہ ہوتا، رسول اللہ کو گالیاں دینے کا عادی نہ ہوتا تو اس کو بھی قتل نہ کیا جاتا۔ صلاح الدین ایوبی نے سوائے 1 کمانڈر کے بیت المقدس شہر کو فتح کیا، اور 1 بندے کا خون بھی نہیں پایا، سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ ہمارے قاتل تھے، ہمارے قاصد تھے، ظالم تھے، لیکن ہمارا تاریخ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کو اللہ نے جس کو نیابت کے لیے چنا، اللہ نے اسے بھی 5 شیر کا کلیجہ عطا کیا، اللہ نے اسے بھی جگر عطا کیا۔ میں کہتا ہوں یہ تاریخ ہے، ایک طرف عیسائی آیا، دوسری طرف سنی مسلمان صلاح الدین ایوبی آیا، ایک طرف ہلاکو آیا، دوسری طرف مسلمان آئے، ایک طرف چنگیز آیا، دوسری طرف مسلمان آئے۔ اگر تب آپ کے گرام نہ گزرے، اگر گورنمنٹ کا فرشتہ محسوس نہ کرے تو میں کہوں ہلاکو کو لانے والا کون تھا، چنگیز کو لانے والا کون تھا، دجلہ کے خون کو رنگین کرنے والا کون تھا، فرات کے اندر کئی دن تک سفید پانی کو سرخ رنگ میں بہانے والا کون تھا۔ آپ کہیں گے چنگیز تھا، آپ کہیں گے ہلاکو تھا، میں کہوں گا نہیں، چنگیز پیچھے تھا، ہلاکو پیچھے تھا۔ سب سے پہلے اول نمبر پہ شیعہ مذہب رکھنے والا ابن القمی تھا، شیعہ مذہب رکھنے والا ابن القمی تھا، غدار تھا، نصیر الدین توسی تھا، ابن القمی تھا، جنہوں نے صرف سنیوں سے انتقام لینے کے لیے، سنیوں کا خون دھونے کے لیے دجلہ اور فرات کے پانی کو سرخ کر دیا، ہلاکو اور چنگیز کو بلا لیا، لیکن ان کو بھی نہیں مانا گیا۔ ان کے مقابلے میں اہل سنت کا طرز عمل، میں کہتا ہوں کمیٹیاں بنانے والوں، میں کہتا ہوں ایس ایچ او اور ڈی ایس پی اور ایس ایس پی، یہ تو ہمارے ہیں، یہ تو اہل سنت ہے، یہ تو ہم امان قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 20-30-40 سال ہو گئے اہل سنت کی کسی مسجد نے اللہ کے فضل سے آج تک امن و امان کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کی ہے، ہر طرح سے تعاون کیے۔ کیوں؟ 14 صدیوں سے ہماری تاریخ ہے، ہم امن و امان قائم کرنے والے ہیں۔ بلکہ میں ایک بات کہہ دوں، اگر تب اپنے گرام میں گزرے اہل سنت کا ایک لوگ دعویٰ کرنے والے، ایک لوگ اہل سنت کا کردار پیش کرنے والے، ایک ہے اہل سنت کا صرف نام استعمال کرنے والے، ایک ہے اہل سنت والا طرز عمل رکھنے والے، اہل سنت والے عقائد رکھنے والے، اہل سنت والے نظریات رکھنے والے۔ میں پورے دہل سے ببانگے دہل کی بات کہتا ہوں، اور پورے کے پورے تحدی اور چیلنج سے بات کہتا ہوں، دور حاضر میں اہل سنت کا کردار رکھنے والے، اہل سنت کی عقائد رکھنے والے علماء اہل سنت علماء دیوبند ہیں، علماء اہل سنت علماء دیوبند ہیں، اور یہ علماء دیوبند آپ کو تعاون کرتے ہوئے ملیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں ہم
اختلافات ابھارنے والے تھے بھی نہیں، ابھارتے ہیں بھی نہیں، ابھاریں گے یہ بھی نہیں، اور کبھی بھی ہم کسی کلمہ گو کو کبھی کافر کہنے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ رشید احمد گنگوئی کو کافر کہنے والا خود کافر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اشرف علی تھانوی کو بباغ دولت سٹیج پہ آ کر کافر کہنے والے کو تو کافر کہہ دینا، قاسم نانوتوی کو کافر کہنے والے کو نہیں۔ ہماری زبان چل جائے قاسم نانوتوی سے لے کر آج تک کسی ہمارے خطیب نے، کسی ہمارے محقق نے، کسی ہمارے عالم نے آج تک مقابلے میں بھی آ کر کبھی کفر کا جملہ کہا ہو؟ بتا دو کبھی کفر کا جملہ کہا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں آج دو باتیں آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ ہمارے اخبار، ہماری ٹی ویاں، ہمارے ریڈیو